حمل معه الماء لطهوره۔ من سے مراد مخدوم ہے بڑا آدمی کہ جس کے ساتھ پانی اٹھا کر کے لے جایا جائے، اور لطہوری طہارت کے لیے، یعنی استاد ہے، بڑے آدمی ہے، قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے، اس کے ساتھ پانی لے جا کر کے خادم پانی اس کے ساتھ لے جاتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، اور استاد اور بڑوں کی خدمت یہ اس کا ثبوت ہے۔ تو باب من سے مخدوم مراد ہے، استاد اور بڑی ذات مراد ہے۔ حمل معه الماء، اس کے ساتھ پانی اٹھا کر کے لے جایا جاتا ہے، پانی ساتھ لے جائیں لطہوری طہارت کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس طرح آپ کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کرتے۔ وقال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوساد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، حضرت کی جوتے بھی اٹھاتے، جوتے سیدھے بھی کرتے، والطہور اور پانی طہارت کے استنجے کے لیے، وضو کے لیے پانی بھی لے جاتے، والوساد سفر کے دوران آپ کا تکیہ بھی ساتھ ہوتا، ایک تکیہ وہ سہارا لگانے کی ہے اور ایک تکیہ آرام کرنے کے عرب کی، تو یہ آپ کے پاس تکیہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ کچھ لوگ وہ شام چلے گئے اور حضرت ابو الدرداء سے علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ حدیثیں حاصل کرنے کے لیے، تو حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ کیا مدینہ کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ کیا ہے صاحب النعلین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم حضرت ابن مسعود موجود نہیں ہے کہ آپ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں؟ ہاں موجود ہے، کہ وہ تو بہت بڑے عالم ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب النعلین بھی ہے، صاحب الطہور بھی ہے، صاحب الوساد بھی ہے۔ اس سے معلوم چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ پیچھے پانی لے کر کے چلا جاتا، تو اس وجہ سے یہ من حمل معه الماء لطهوره معنی طہارت کے لیے بڑوں کے ساتھ پانی لے جایا جا سکتا ہے، خدمت کیا جا سکتا ہے۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس يقول كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، تبعته انا وغلام منا، میں اور ایک اور لڑکا جو انصاری تھا وہ ہمارے سے ہم دونوں چلے جاتے، معنا اداوۃ من ماء، پانی کا برتن ہوتا تھا ہمارے ساتھ، لوٹا لے کر کے جاتے تھے، چلیے گا۔ حمل الانزۃ، انزہ ڈنڈے کو کہتے ہیں، لیکن وہ ڈنڈا جس کے اللہ کا بھلا کریے کہ نوک پر لوہے کا پھل لگا ہوا ہو۔ انزہ کا اطلاق نیزے پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عصا مراد ہے، اور ڈنڈا حضرت نے خود اس کی وضاحت بھی آگے کی ہے۔ تو انزہ وہ ڈنڈا ہے، علیہ عصن علیہ زجن، جس پر لوہے کا پھل لگا ہوا ہو، اس کے نوک پر کنارے پر لوہے کا پھل لگاتے ہیں۔ تو یہ عصا اور یہ ڈنڈا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوتے، اللہ آپ کا، اور پانی بھی آپ کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اور اس ڈنڈے کو بھی خادم اٹھا رہا ہے۔ اس میں یہ ہوتا تھا اس ڈنڈے کا فائدہ کہ کبھی وضو بنا کر کے آپ نماز اگر پڑھیں کسی میدان پہ تو پھر اس کو ستر بنایا جاتا تھا، اس ڈنڈے کو ستر بھی بنایا جاتا تھا، یا کہیں کوئی کیڑے مکوڑا آ گیا تو اس پر بھی اس کے لیے بھی استعمال ہوتا، اور کہیں زمین سخت ہے تو اس سے ڈھیلا نکالنا اس ڈنڈے سے، یہ مختلف کاموں میں استعمال ہوتا تھا۔ باب حمل الانزۃ مع الماء فی الاستنجاء، فرماتے کہ پانی کے ساتھ ڈنڈا اور عصا لے کر کے جانا استنجا کے لیے، استنجا کے دوران، یعنی یہ اللہ آپ کا بھلا کرے استعمال ہوتا ہے، ڈنڈے کی بھی اجازت ہے۔ وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء، قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو حضرت انس بن مالک فرماتے فاحمل انا وغلام، میں اور ایک اور لڑکا، اداوۃ من ماء، پانی ہم لے جاتے، فرماتے وعنزۃ، اور یہ ہے کہ ڈنڈا، یستنجی بالماء، پانی سے آپ استنجا فرماتے تھے۔ یہاں دیکھیں حدیث کے اندر حدثنا شعبہ سے نقل کرنے والا محمد بن جعفر ہے، تو محمد بن جعفر کے مطابعات ان کے مطابع نقل کر دیا حضرت نے، تابعہ النضر وشازان عن شعبہ۔ العنزۃ، اب آگے بتاتے ہیں کہ انزہ کیا ہے؟ اصن وہ ڈنڈا ہے کہ علیہ زجن، جس پر لوہے کا پھل لگا ہوا، چلیے گا۔ ہاں یہ مسئلہ ہے کہ مولانا
شریعت نے یہ الحمدللہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ دائیں ہاتھ کو اچھے کاموں کے لیے، پاکیزہ کاموں کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اس کے لیے دائیں ہاتھ کو قرآن اٹھانے کے لیے اس کے لیے دائیں مقرر ہیں، اور استنجا وغیرہ اور دیگر وما کان من اذن گندگیوں کو صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کو شریعت نے مقرر کی ہے۔ تو اس وجہ سے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کیا جائے۔ باب ما جاء فی النہی عن الاستنجاء بالیمین، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، یہ اس کی شرافت کے خلاف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مجبوری ایک الگ چیز ہے۔ دائیں ہاتھ پہ پٹی لگی ہوئی ہے، دائیں ہاتھ زخمی ہے یا سرے سے دائیں ہاتھ نہیں ہے، تو بایاں غریب کام تو دے گا، اسی بائیں سے آپ استنجا بھی کریں گے، اسی سے کھانا بھی کھائیں گے۔ یہاں ہے باب ما جاء فی النہی عن الاستنجاء بالیمین، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگلے والا باب ہے باب لا یمسک ذکرہ، آدمی اپنی آلے تناسل کو دائیں ہاتھ سے نہیں پکڑے گا بیمینی اذا بالا، جب پیشاب کرے۔ وہ باب جو ہے نا وہ عام مطلق ہے، وہ یا کہ تعمیم بعد تخصیص ہے، کہ پیشاب کے دوران یہاں تو استنجا کی صرف تخصیص ہے، اور وہاں یہ ہے کہ پیشاب بھی کر رہا ہے تب بھی پیشاب میں اپنے آلے تناسل کو اور اس کو یہ ہے کہ اس سے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے۔ چلیے گا مولی صاحب۔ جب یہ ہے کہ پانی پیے تم میں سے کوئی فلا یتنفس فی الاناء، برتن کے اندر یہ ہے کہ سانس نہ لے، یہ جانوروں کا کام ہے۔ اونٹ ایک مرتبہ منہ رکھتا ہے تو اس طریقہ پر، ایک تو اس طریقہ پر آپ ایک ہی سانس سے پورا گلاس اور پورا برتن یہ ہے کہ وہ کر رہے، یہ دلیل علی حرص کا، یہ آپ کے حرص پر دلیل ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے معدے پر بوجھ آئے گا، تھوڑا سا پی کر کے برتن کو اپنے منہ سے ہٹا دیں، پھر واپس پی کر کے 3 سانس تک آپ کو اجازت ہے، 3 سانسوں اس کو کر لے، آپ کے معدے پر بوجھ بھی نہیں آگا، دھڑا دھڑ دبا دبا کر کے فوراً آپ ڈال رہے ہیں، معدے پر بوجھ بھی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ برتن کے اندر سانس نہ لیں، برتن کو ہٹائیں۔ اگر ایک ہی سانس میں پئیں گے تو آپ کا سانس برتن کے اندر آئے گا، جراثیم اس پانی کے اندر آئیں گے۔ یہ 3 صورتیں، اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الاناء، برتن کے اندر سانس نہ لے، واذا اتى الخلاء، اور جب بیت الخلاء پہ آ جائے فلا یمس ذکرہ بیمینہ، تو اس میں اپنے دائیں ہاتھ سے آلے تناسل کو بھی نہ پکڑے، ولا یتمسح بیمینہ، اور استنجا بھی نہ کرے دائیں ہاتھ سے۔ چلیے گا۔ ہاں یہاں پیشاب کے وقت یہ میں نے عرض کیا کہ عام مطلق ہے، سواء کان استنجا اور غیر ہو، استنجا کی حالت میں ہو یا غیر استنجا، بہرحال یہ عام مطلق ہے، تعمیم بعد تخصیص ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه، پیشاب کرے تو اپنے آلے تناسل کو اس سے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، ولا یستنجی بیمینہ، استنجا بھی نہ کرے، ولا یتنفس فی الاناء، وہی حدیث ہے، یہ سند الگ ہے اور الفاظ جملے آگے پیچھے۔ چلیے گا۔ ہاں بعض لوگ یہ ہے کہ اس کے منکر ہے کہ استنجا اس سے حجارے سے صفائی نہیں ہوتی، پتھر سے صفائی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، شریعت میں 2 چیزیں ہیں اس کے لیے، ایک ہے تطہیر نجاست اور ایک ہے تقلیل نجاست۔ تو تقلیل نجاست کو بھی شریعت تطہیر نجاست کے قائم مقام قرار دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی تلوار پر گند لگا ہوا ہے تو فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے اس تلوار کو زمین کے ساتھ رگڑا دے دیں، تلوار پاک ہو جائے گی۔ اسی طریقے پر جوتے پر گند لگا ہوا، رگڑا دیتے 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 جوتا پاک ہو جائے گا۔ حالانکہ طے شدہ بات ہے، پکی بات ہے کہ ازالت النجاست کاملاً، نجاست مکمل ختم ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، سمجھے۔ تخلیل نجاست ہوتی ہے، نجاست کے زیادہ تر اجزاء چلے جاتے ہیں، کچھ اجزاء لا تتجزا، کچھ حصے پھر بھی باقی رہتے ہیں، لیکن اس تخلیل نجاست کو شریعت تطہیر نجاست کے قائم مقام قرار دی۔ اسی طرح ڈھیلے سے استنجا کرنا، ظاہر ہے کہ مبرز جہاں سے پاخانہ نکلتا ہے، مبرز ڈھیلوں سے اس کی مکمل صفائی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی چھوٹے چھوٹے اجزاء کچھ رہیں گے، تخلیل نجاست ہو گئی ہے، تخلیل نجاست۔ تو اس تخلیل نجاست کو شریعت تطہیر نجاست کے یہ کہ قائم مقام قرار دیتی ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ بہتر تو یہی ہے
کہ آدمی اللہ آپ کا بھلا کرے ڈھیلوں سے استنجا کرے، پھر اس کے بعد پانی سے کرے، یعنی الجمع بینہما۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ الاستنجا بالماء، پانی سے استنجا، اور تیسرا نمبر پر یہی ہے کہ ڈھیلے سے استنجا کریں۔ لیکن ڈھیلے سے استنجا کرنے کی صورت وہی ہے، آپ کو بتایا گیا ہے کہ 1 درہم سے کم دائیں بائیں جو گند پھیلا ہوا ہے، اگر اس کو ہر آدمی کو اپنے مقد کا اندازہ خود ہوتا ہے کہ میرے مقد سے، مبرز سے اور مخرج سے بالکل گند نکلا، یا گند دائیں بائیں طرف یہ ہے کہ پھیلا ہے، تو اگر ایک مقدار الدرہم ہے اور ما زاد علی درہم ہے، درہم سے کم ہے بالکل، تو مسنون ہے، سمجھے، استنجا کرنا یہ ہے کہ اس سے پانی سے، اور اگر یہ کہ 1 درہم ہے تو واجب ہے، اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر فرض ہوگا، سمجھے۔ پھر یہ ہے کہ ڈھیلوں سے کام نہیں چلے گا، خاص طور پر جو لوگ گلاب جامن، چپس اور یہ کھانے والے ہیں۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی جتنا عمدہ کھائے گا اس کو چاہیے کہ وہ ڈھیلوں پر اکتفا نہ کرے، جتنا بھی اچھا کھاتا ہے اس کے لیے ڈھیلوں کی اجازت بھی نہیں ہے، جو جتنا سادہ کھاتا ہے اس کے لیے اجازت ہے، سمجھ رہی میں کہ جو جتنا اچھا کھائے گا، الشیء اذا وصل الى کمالہ، سمجھے بھائی، اذا وصل الى نہایتہ، جب کوئی چیز انتہا کو پہنچے تو یوجب ضد کمالہ، یہاں کمال کو پہنچا تو ضد بھی اس کی وہ بھی کامل قسم کی ہوگی، یوجب کمال ضد ہی، اس کی ضد کی کمال بھی ثابت ہو جائے گا۔ جتنا عمدہ کھائے گا اتنا ہی گند ہی زیادہ نکالے گا، اور جتنا سادہ کھائے گا اتنا ہی گند اس کے پخانے کے اندر، اور یہ ہے کہ پیشاب کے اندر گند اتنا ہی کم ہوگا۔ بلکہ اگر آپ محسوس نہ کریں، انسان کی پیشاب پخانے کے اندر جو گند ہے وہ کتے کے اس میں نہیں ہے، کتا پھر بھی سادہ کھاتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں۔ انسان کا جو اللہ آپ کا بھلا کر جو گند ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور پھر میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک آدمی ہے، بادشاہ سلامت ہے، بڑا آدمی ہے، دبا کر کے اچھی چیزیں کھاتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ کئی قسم کی چیزیں، اس بندے کو کسی درخت کے نیچے بٹھا دو، کہو کہ آپ یہاں پر پخانہ کرو، اور دوسرا ایک دیہاتی ہے، اس کے ساتھ دیہاتی جو صرف دودھ کا ایک گھونٹ اس کو مل جاتا نہیں ملتا، یا یہ ہے کہ روکی سوکی روٹی پر گزارا کرتا ہے، چائے شائے یہ چیزیں نہیں ہیں، روکی سوکی روٹی ہے۔ اب اس کو کہو دو کہ آپ اس کے قریب بیٹھ جاؤ، قضاء حاجت کرو۔ جب یہ دونوں قضاء حاجت کریں گے تو اس کے بعد جب پاخانہ وہ خشک ہونا جب شروع ہو جائے گا تو یہ جو شہری ہے اس کا پاخانہ اس کا وہ کالا کالا ہوگا، جب خشک ہوگا کالا کالا، اور اس پر مکھیاں زیادہ جمع ہوں گے، مکھیاں زیادہ جمع ہو جائیں گے، اور وہ جو دیہاتی ہے اس کا خشک ہوگا، سرخ ہوگا، اور اس پر مکھیاں اتنے نہیں جائیں گے۔ مکھی کو گند سے محبت ہے۔ اس پورے باغ کے اندر جتنے بھی پھول لگے ہوئے ہیں، لیکن کسی بچے کو کہو کسی درخت کے اور کسی گلاب کے پھول کے پاس پیشاب پخانہ کرے تو مکھی پھولوں پر نہیں بیٹھے گی، پھولوں پر یہ ہے کہ مکھی نہیں بیٹھے گی، پھکی مکھی جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کر کہاں بیٹھے گی؟ وہ بچے کے پخانے پر۔ بس حقیرند برادر دو چیز اندر دو چیز، بس حقیرند برادر دو چیز اندر دو چیز، مرد میں بیش کو در دنیا و در مورد زباب۔ میرے بھائی دو چیزیں دو جگہوں میں بہت ذلیل ہیں، دو چیزیں سخت سے زیادہ ذلیل ہے دو جگہوں میں، دو چیزیں دو جگہوں میں، سمجھے؟ یا کہو دو جاندار اور دو روح والے دو جگہوں میں سخت ذلیل ہے، ان سے بڑا کوئی ذلیل نہیں۔ مکھی جب پاخانے پر بیٹھ جائے تو اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہے، اور انسان دنیا میں گھومے پھرے اور اللہ کا عشق اس کے سینے میں نہ ہو، اس سے بڑا ذلیل کائنات میں کوئی نہیں۔ کمال نہیں کیا؟ بس حقیرند اے برادر دو چیز اندر دو چیز، مرد میں بے عشق در دنیا ادھر مبرز زباب، مبرز سمجھتا ہے؟ زباب جو ہے نا وہ مبرز میں، اور مرد میں بے عشق وہ اسی طریقے پر۔ اس لیے ساتھی مجھے نالائق کو تو نہ دیکھیں، اپنے سینوں کو اور اپنے زبانوں کو درودوں سے پاک کر لیں، سمجھ رہی میں کہ مجھے نالائق کو نہ دیکھیں، میرے لیے بس دعا کریں، آپ کی جوتیوں کی وجہ سے ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے۔ اپنے بس خدا جانے کہ اللہ نے ہماری اصل حقیقت آپ سے چھپائی ہے، بس اللہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے کلمہ نصیب کرے، بہت بڑی بات ہے۔ مولوی صاحب یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ پاخانہ وہ میٹھا ہے، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اگرچہ ہے گند لیکن میٹھا ہے،
یا یہ کہ اللہ کا کڑوا ہے؟ تو حضرت اقدس نے فرمایا جب تک تر ہے تو میٹھا ہے، اس میں ذائقہ ہے، اور جب خشک ہو جاتا ہے تو ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے آپ نے چکھ کر کے دیکھا ہے؟ فرمایا ہر چیز کو چکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب مکھیاں اس پر جمع ہوتی ہے، جب تک خشک نہیں ہوا مکھیاں جمع ہوتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے اس میں ذائقہ ہے، مٹھاس ہے، اور جب یہ کہ وہ خشک ہو جاتا ہے تو مکھیاں بھی اس کو چھوڑ جاتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اس کے اندر وہ چیز نہیں رہی۔ سمجھے؟ ابو حنیفہ کو ستاتے رہے، اس طرح ستاتے رہے، بعد میں کہنے لگے کہ ابو حنیفہ آپ کا غلام بن گیا، میں اس قسم کا بیوقوف نہیں ہوں، لیکن دیکھ رہا تھا کہ تیرے اندر صبر کتنا ہے، تو دنیا کا امام بن رہا ہے، امامت کے لیے بہت بڑا سینہ چاہیے، واقعی مان لیا کہ تو بڑا تیرا سینہ ہے۔ سمجھتا ہے؟ اے جنے دا پتر۔ تو عرض کیا تھا کہ استنجا بالحجارہ یہ بعض حضرات کے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس وجہ سے حضرت نے بتا دیا کہ اجازت ہے۔ عرب کے ہاں استنجا بالحجارہ پانی کی کمی ہوتی تھی۔ باب ما جاء فی الاستنجاء بالحجارۃ وبه قال حدثنا محمد المکی قال حدثنا عمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو المکی عن جدہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخرج لحاجتی، میں حضرت کے پیچھے چل پڑا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے نکلا، وکان لا یلتفت، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے کے دوران دائیں بائیں نہیں دیکھتے، چلنے کے دوران دائیں بائیں نہیں دیکھتے، اپنے روٹ پر سیدھے، جیسے کہ علی رسلک کہتے ہیں نا کہ انفذ علی رسلک، سیدھا چلو۔ وکان لا یلتفت فدنوت منہ، اب کے قریب میں آ گیا، فقال ابغنی دونوں ہے، فقال ابغنی احجارا استنفذ بها، پتھر مجھے لا کر کے طلب کرو، تلاش کرو میرے لیے پتھر، استنفذ بها، جن سے میں استنجا کرتا ہوں، جھاڑ کرتا ہوں، یعنی استنجا صفائی۔ او قال نحو، یا اس قسم کے کلمہ، ولا تاتینی بعظم، اور ہڈی لے کر کے نہ آ جا، ولا روسن، گوبر بھی نہیں، فاتیت باحجار، کچھ پتھر اٹھا کر کے میں لائے بھی طرف ثیابی، اپنے کپڑے کے اور اپنے چادر کے پلے میں، مانا کنارے میں، فوضعت الی جنبی، آپ کے قریب میں پیچھے رکھا، وآرست عنہ، میں وہاں سے ہٹ گیا، فلما قضا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کر دی تو اتباہ بہن میں ہن ضمیر کا مرجع ہے، یہ احجار، ان احجار کو آپ نے اس کے پیچھے لگا دیا، گند کے پیچھے، مانا قضاء حاجت جہاں کی، اور جس اللہ آپ کا بھلا کرے اس سے، مانا گند کے پیچھے ان کو لگا دیا، اسی جگہ پر جہاں سے یہ کہ قضاء حاجت یہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے، تو تاکہ صفائی کے لیے۔ چلیے گا مولانا۔ لا یستنجا بروسن، ترمذی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، استنجا ہر اس چیز سے کی جائے گی، استنجا ہر اس چیز سے جو کہ طاہر بھی ہو، مطہر بھی ہو، مزیل للنجاست بھی ہو، اور غیر موزن بھی ہو، غیر محترم بھی ہو، اور لا يتعلق بحق احد، کسی کا حق اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ استنجا ایسی چیز سے کی جائے گی کہ مزیل کیا ہے، طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو، مطہر بھی ہو، طاہر بھی ہو۔ ظاہر ہے کہ مائع مستعمل سے استنجا کی اجازت نہیں ہے، طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے، مطہر بھی ہو۔ اور اللہ مزیل للنجاست، نجاست کو یہ ہے کہ زائل بھی کر دے۔ بعض چیزیں ایسی چکنی ہوتی ہے کہ ان سے یہ ہے کہ ان کو استعمال اگر کریں گے تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس سے نجاست زائل، وہ قالع یا قلاع للنجاست یا مزیل للنجاست نہیں ہوتی۔ غیر موزن تکلیف دہ بھی نہ ہو، ہڈی ہے یا شیشے کا ٹکڑا ہے، ہڈی ہے یا شیشے کا ٹکڑا، پرانی بوسیدہ ہڈی ہے، اس ہڈی کو استعمال کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مقد پہ لگ جائے کوئی تیز جگہ اور خون ہی شروع ہو جائے، سمجھتا ہے؟ ایک یہ کہ ہڈی بھی اسی طرح، یعنی مزیل للنجاست کا محقوق نہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی نے کر لیا، اگر کسی نے کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ آیا وہ کفایت اس سے ہوگی نہیں ہوگی؟ ہڈی وغیرہ سے کر لی، جی ہاں کفایت ہوگی۔ حنفی کہتے ہیں حضرت عمر سے اس قسم کے ایک واقعے کا ثبوت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قسم کے واقعے کا ثبوت ہے۔ غیر موزن، موزی بھی نہ ہو، اور اللہ آپ کو بھلا کرے محترم بھی ہو نہ ہو، اور محترم قابل احترام چیز بھی نہ ہو، لہذا کاغذ سے استنجا، کسی قسم کے انگریزی کا کاغذ بھی ہو، انگریزی تحریر ہے اس پر، تب بھی اجازت نہیں ہے۔ باقی وہ جو مرقات وغیرہ میں کسی کے مرجوع قول کو نقل کیا ہے جو مشکات کے حاشیے میں ہے، والکاغذ ان کان علیہ المنطق یجوز به الاستنجاء، یا الکاغذ ان کان علیہ التوراۃ المحرفۃ، تورات محرفہ اگر اس پر ہے، تورات محرفہ
تو پھر یہ ہے کہ یہ کسی غالی کا قول ہے، یہ کسی غالی کا قول ہے۔ والکاغذ ان کان علیہ المنطق، یہ مشکات کے اس میں آپ دیکھیں گے استنجا میں وہ حاشیے پر موجود ہے، کاغذ پر اگر یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں منطق اگر لکھا ہوا ہو تو پھر یجوز بھی الاستنجا، اس سے استنجا کر سکتے ہیں کہ منطق اس قسم کی ذلیل ہے۔ علامہ رسول خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے منطقی تھے، تو حضرت سے کسی نے کہا کہ جس منطق کا تم گانا گا رہے ہو وہ منطق یہ ہے، اس پر فقہا نے لکھا ہے، بعض فقہا نے کہ اس سے استنجا بھی کیا جائے۔ جواب ذرا سن لینا، ہے یہ ہے منطقی جی، جواب ذرا سن۔ فرماتے کہ ما بہ الاستنجا، جس چیز سے آدمی استنجا کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو۔ جو چیز خود طاہر مطہر نہ ہو تو نجاست کو کیسے ختم کرے گا؟ آیا سمجھ؟ اب جب کہ فقہا نے لکھا اگر کسی نے کہ منطق سے استنجا کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منطق طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، اور تمہارا صرف نحو وہ طاہر مطہر بھی نہیں ہے، تبھی تو سے استنجا کی اجازت ہی نہیں۔ اور تمہارے باقی جو علوم ہیں قرآن و سنت کی تو توہین نہیں کر رہا ہوں، باقی جو علوم مبادیات ہیں آپ کے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے استنجا کریں، جس پر وہ لکھی ہوئی وہ علوم لکھی ہوئی جس کاغذ پر وہ اس قابل ہی نہیں۔ استنجا کیا جاتا ہے اس کے لیے حصول طہارت کے لیے، وہ چیز خود مابہ الاستنجا جس سے استنجا کی جائے وہ طاہر بھی اور مطہر بھی ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ منطق وہ ہے کہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، اس کے بعد بولنا نہیں۔ اب بولو اس کا جواب میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ گھومیں اپنے اساتذہ سے بھی اس کا جواب لے لیں، منطقی آدمی کو کوئی بند نہیں کر سکتا، سمجھے؟ ایسا اس نے پکڑ لیا کہ خدا کی پناہ۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مرجو قول ہے، والکاغذ ان کان علیہ المنطق یجوز بہ الاستنجا، کاغذ محترم ہے، قابل احترام ہے۔ اسی طرح لا یتعلق بحق احد، کسی کا حق بھی اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ تو یہ جو ہڈیاں ہیں، ایک تو یہ کہ موذی ہے اور قالع نجاست بھی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ یتعلق بحق حق الآخر ہے کہ آپ کے بھائیوں کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہے، ہڈیوں کے ساتھ، کہ آپ نے کھایا اور پھر اس ہڈی کو پھینکو، بس یہ ہے کہ اس پر یہ ہے کہ استنجا کرنا یا اس کو جلانا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، تمہارے بھائی تو جنات ہمارے بھائی کیسے؟ وہ نار سے پیدا ہے اور ہم یہ ہے کہ اس سے تراب سے پیدا ہے، لیکن ہمارے بھائی فی الایمان ہے، ایمان میں۔ انما المؤمنون، مومنین چاہے سواء کانوا من الجن اور من الانس، انما المؤمنون اخوۃ، تمہارے بھائی جنات ہمارے، فإنه زاد، تو ان کا حق وابستہ ہے۔ بعض حضرات اس کے ساتھ ایک قید اضافہ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ قیمتی چیز بھی نہ ہو، قیمتی چیز بھی نہ ہو، تو اس وجہ سے کپڑے وغیرہ جو قیمتی چیزیں اس سے استنجا کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اب چونکہ ایک مجبوری ہے، ایک عام یہ کہ عموم بلوا ہے، لہذا یہ ٹیشو پیپر وغیرہ یہ تو پیسے سے اس کو خرید کیا جاتا ہے، ڈھیلے ہر جگہ شہروں میں کہاں ملتے ہیں، سمجھے؟ ڈھیلے کہاں ملتے ہیں، تو اس لیے اس سے فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں۔ باب لا یستنجا بروسن، گوبر سے، لید اور گوبر سے اس سے استنجا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ خود ناپاک ہے۔ وبہ قال حدثنا ابن قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق۔ اب مسئلہ ہے آپ نے پڑھا ہے ابو اسحاق السبیعی، ترمذی کے اندر آپ نے پڑھا اس کے 6 شاگرد ہیں، اسرائیل ہے، اسرائیل بھی ہے اور کیس بھی ہے، اسرائیل، کیس اور عمار، معمر، اور اللہ آپ کا بھلا کر رہی ہے کہ زکریا بن ابی زائدہ اور زہیر، یاد ہے کہ نہیں؟ یہ بہت لمبی سند تھی، وہاں پر یہ بحث ہو گئی، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس سند کو نقل کیا تھا وہ اسرائیل کی سند کو اس نے 6 میں سے، اسرائیل، زہیر اور کیس، زہیر، اسرائیل، کیس، عمار، معمر اور زکریا بن ابی زائدہ، یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ یہ ترمذی میں موجود ہے، ان کو لکھنے کی ضرورت کیا ہے، پوری تفصیل موجود ہے، لیکن حضرت نے اسرائیل کے اس کو سند کو ترجیح دی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے زہیر کی سند کو ترجیح دی، لیکن آپ کو یاد ہوگا اسرائیل کی سند وہ پھر بھی منقطع ہے، اسرائیل کی، اس لیے کہ ابو عبیدہ جس کا نام میں نے آپ سے عرض کیا تھا، عامر جس کو کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کا بیٹا ہے، ان کا سماع اپنے والد سے ثابت نہیں ہے، والد کے شاگردوں سے ثابت ہے، لیکن احق کو یعنی بعلم ابی ہے، اس بنیاد پر بعض حضرات نے زور بھی لگایا کہ اپنے والد سے اس کا سماع بھی ثابت ہے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہے کہ حضرت جی نے یہاں امام بخاری نے زہیر کی سند کو ترجیح دی، وہ جو سند ہے اسرائیل کی، یہ سب اس کے ابو اسحاق کے شاگرد ہیں، لیکن اس میں انقطاع ہے،
حضرت جی جو ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس میں کیا کہتے ہیں یعنی ابو عبیدہ کی سند سے اور اسی طریقے پر اسرائیل والی سند کو نقل نہیں کر رہا بلکہ زہیر کی سند، اور فرماتے ہیں کہ زہیر کی سند متصل ہے، سمجھے؟ عبد الرحمن ابن الاسود ہی ہے، یاد ہے کہ نہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا؟ وہاں حضرت نے پوچھا بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ سألت محمدن، میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا ان اسانید میں سے کون سا بہتر ہے، اس نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، امام دارمی نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن امام بخاری کی سنی سے اور ان کے طریق سے معلوم یہ ہوتا ہے انہوں نے اس کے حضرت زہیر کی سند کو ترجیح دی ہے، وہ یہی ہے یہاں ہون تسی دیکھو باب لا یستنجى بروس حدثنا وبه قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال ابو اسحاق فرماتے ہیں لیس ابو عبیدہ ذکر هذا الحدیث، اس حدیث کو ابو عبیدہ نقل نہیں کر رہا ہے، صرف میں ابو عبیدہ سے نہیں لے رہا ہوں، ابو عبیدہ عامر جن کو کہا جاتا ہے اور اس کی سند جیسے اسرائیل اور کیس وغیرہ ان سب کے اندر اللہ کا بھلا کرے انقطاع تھا، میں اس کو نقل نہیں کر رہا، سمجھے؟ ولیکن عبد الرحمن ابن الاسود، عبد الرحمن اپنے والد اسود سے نقل عن ابیہ انہ سمع عبداللہ بن مسعود، اور یہ سند متصل ہے اور اس کو زہیر نقل کر رہا ہے، اڑے جنے دا پتر یہی ہے، دیکھا آپ نے حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق، اللہ کے بندوں کچھ فنا پڑھا نہیں پڑھا، اے جی انہو سمع عبداللہ بن مسعود یقول اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، حضرت یہ کہ ایک پست زمین پہ تشریف لائے قضاء حاجت کے لیے، فامرنی ان آتی بثلاثۃ احجار، آپ نے حکم دیا کہ 3 پتھر لے کر کے آ جاؤں، فوجدت حجرین، میں نے تلاش کیا صرف 2 پتھر مجھے ملے، والتمست الثالث، تیسرے کی طلب کی تلاش کی، فلم اجد الثالث، تیسرا پتھر مجھے نہیں ملا، فاخذت روثۃ، نے گوبر لے لیا، فاتیت بہا، وہ گوبر لے کر کے حضرت کے پاس آ گیا، فاخذ الحجرین، حضرت نے دونوں پتھر تو قبول فرمایا لے لیا، والقى الروثۃ، گوبر کو پھینکا، وقال هذا رکس، یہ تو خود نجس ہے ناپاک ہے، تو پھر اس سے کس طریقہ پر ہوگا؟ اب یہ مولانا جو زہیر والی سند ہے اس کے مطابق بھی نقل کر رہا، وقال ابراہیم ابن یوسف عن ابی اسحاق قال حدثنی عبد الرحمن ابن الاسود والی سند جو ابو اسحاق چونکہ مدلس بھی ہے، ابو اسحاق السبیعی اور عبد الرحمن ابن الاسود سے انہوں نے نقل کیا، اور عبد الرحمن ابن الاسود اپنے والد سے نقل کیا، تو اس میں لفظ اللہ آپ کا بھلا کرے فرماتے ہیں کہ تحدیث کا حدث ہے، یہ ابراہیم ابن یوسف، یہ ابراہیم یوسف کا بیٹا ہے، یوسف ابو اسحاق کا بیٹا ہے، گویا کہ حضرت ابو اسحاق ابراہیم کے اللہ آپ کو بھلا کرے دادا شریف ہے، اڑے کچھ بنا پڑا، یہ مطابق نقل کر رہا ہے، وقال ابراہیم یوسف نبی اسحاق قال حدثنی عبد الرحمن، چلیے گا مولانا وضو مرتن، یہ ادنا درجہ ہے حضرت سے ثابت ہے، اس سے اوپر سنت کا ادنا درجہ وہ مرتين اور سنت کا اعلیٰ درجہ وہ 3 مرات، چلیے گا حضرت حمران حضرت عثمان کا غلام ہے، انہوں نے بتا دیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، عطا ابن یزید کو بتا دیا کہ انہ رعا عثمان بن عفان، حضرت عثمان کے غلام نے، اس حمران نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ دعا بانائن، انہوں نے یہ کہ برتن منگا دیا، فافرغ علی کفہ 3 مرار، اپنے ہتھیلیوں کو دھو لیا 3 مرتبہ، برتن کو انڈیل دیا اور یہ ہے کہ ڈال دیا اس پر 3 مرتبہ، ہتھیلیوں کو دھو لیا، فغسلہما، برتن انڈیل دی، پانی ڈالا، فغسلہما، دونوں کو دھویا، ثم ادخل یمینہ فی الاناء، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو برتن میں داخل کیا، فمزمز، پھر آپ نے یہ کہ پانی لے کر کلی کر لی، اور پھر یہ کہ وستنثر، اس کے بعد ناک کو جھاڑا، استنشاق ناک میں پانی چڑھانا،
اور استنصار ناک کو صاف کرنا ہے، پانی جھاڑنا ہے۔ ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر یہ کہ چہرے کو آپ نے 3 مرتبہ دھویا، ویدہ الی المرفقین 3 مرار، اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت آپ نے یہ کہ 3 مرتبہ۔ ثم مسح براسہ، اور سر کا مسح کیا، ظاہر ہے کہ ایک ہی مرتبہ آپ نے پڑھا ہے، یہی روایتیں ہیں ابو داؤد کے اندر۔ واحادیث الصحاح واحادیث عثمان الصحاح كلها تدل على ان مسح الراس قد كان مرة واحدة، حضرت عثمان کی صحیح روایتیں اسی کو بتا رہی ہے کہ حضرت عثمان نے ایک مرتبہ یہ ہے کہ سر کا مسح کیا۔ ثم مسح براسہ، پھر سر کا، یہاں عدد کوئی ذکر نہیں کیا، اور فعل جب علی الاطلاق بولا جائے تو اس سے مرتن واحدتن اس کا ایک مدلول مراد ہوتا ہے، لہذا ثم مسح براسہ ثم غسل رجلہ 3 مرار، پھر 3 مرتبہ یہ ہے کہ پاؤں کو دھویا الی الکعبین، آپ یہ ہے کہ ٹخنوں تک۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ نحو وضوء ھذا، پھر آپ نے فرمایا حضرت عثمان نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے اس وضو کی طرح وضو بنائے۔ ثم صلی رکعتین، 2 رکعت پھر یہ کہ پڑھ لے تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو نہیں ہوتا یعنی وضو کی تعظیم الوضو، تحیۃ الوضو تعظیم الوضو، وضو کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھتا، آپ حضرات کو یاد ہونی چاہیے۔ تحیۃ الوضو کا معنی تحیۃ رب الوضو، وضو عمل من الاعمال وكل عمل مخلوق للہ فالوضو مخلوق للہ۔ ہاں ملنگو، الوضو عمل من الاعمال وكل عمل مخلوق للہ فالوضو مخلوق للہ، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور خالق اللہ ہے تمام اعمال کا اور تمام افعال کا، تو تحیۃ الوضو نہیں ہے، تحیۃ رب الوضو ہے، بولو تحیۃ الوضو نہیں ہے، تحیۃ رب الوضو۔ اسی طرح تحیۃ المسجد نہیں ہے، المسجد هو غیر اللہ، مسجد غیر اللہ ہے، غیر اللہ کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھتا، سمجھ رہی ہیں؟ اس کی کوئی تحیت اور تعظیم نہیں ہے، تحیت المسجد نہیں ہے، تحیت رب المسجد ہے۔ اس کو ذرا یاد کر لینا تاکہ کافر نہ بن جانا، یہ بھی بڑی بات ہے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اے مولانا ثم صلی رکعتین، اس کے بعد تحیۃ الوضو پڑھ لے، مضاف کو حذف کر دیتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھ لے، لا یحدث فیہما نفسہ، اور اپنے ان دونوں رکعتوں کے دوران نفس اپنے دل سے کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی وسوسہ کوئی خیالات لا نہیں رہا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ من الصغائر، گناہ اس کے سارے معاف ہو جائیں گے، صغائر جتنے بھی ہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ ایک نماز کے دوران خیال کا آنا ہے، دوسرا ہے کہ خیال کا لانا۔ ہمیں خیالات آتے نہیں ہیں، ہم الحمدللہ خیالات لاتے ہیں، الیاذ باللہ، خیالات ہمیں آتے نہیں ہیں، چونکہ آگے امام جانے، اس کا کام جانے کہ 3 رکعت پڑھا دے، 4 پڑھا دے، 5 پڑھا دے، وہ امام ہے، الا بلا برگردن ملا، بولو امام صاحب کے گردن پر ہے، ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں۔ اب میں اکیلا اگر نماز پڑھ رہا ہوں نا تو پھر تو بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بھئی خیال کر لینا کہیں یار رکعتوں میں آگے پیچھے نہ ہو جائیں، سمجھے؟ کم تو ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، زیادہ نہ ہو جائیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ لیکن اس میں جماعت والی نماز میں تو پھر کوئی توجہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، امام جس طرح قرات کرے، کہاں سے پڑھ رہا ہے، کس طرح پڑھ رہا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے وہ جانے۔ اب ہمارا یہ ہوگا کہ ابھی چونکہ پاکستانی میچ ہو رہا ہے تو جیسے میں فارغ ہو جاؤں گا دیکھ لوں گی کہ کون کس طرح چھکا مارتا ہے۔ اس نماز کے دوران میں وہ چونکہ مجھے معلوم ہے میچ کی ساری تفصیلات کہاں جا کر کے نماز سے فارغ ہو کر کے کس ہوٹل میں جاؤں گا، تو ایک تو کہ خیالات کا لانا مولانا، ساتھی یہ بہت بڑی لعنت ہے، اور ایک یہ کہ شیطان خبیث یوسوس فی صدور الناس، وہ خیالات لاتا ہے۔ ایک آدمی خود خیال کا لانا، اور ایک یہ کہ غیر اختیاری طور پر خیال کا آنا، خیال اگر آ جائے یہ قابل مذمت نہیں، آپ ٹال دیں، پھر آ گیا ٹال دیں، پھر آ گیا ٹال دیں، انشاءاللہ وہ خیال نہ آنے کے برابر ہے، اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن تاہم خیالات سے بچنے کے لیے، تصورات سے اور وساوس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، ایک آدمی جو یہ کہ یتفکر فیما یکرہ، جو کچھ پڑھ رہا ہے اس میں غور فکر کرے، سمجھے؟ اب اس کے الفاظ میں کہ میں ہا پڑھ رہا ہوں یا ہا پڑھ رہا ہوں، سین پڑھ رہا ہوں، سا پڑھ رہا ہوں، صاد پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، عندما یتفکر فی الفاظ الصلاۃ فی الفاظ القرآن، اس میں تفکر کرے گا تو انشاءاللہ اس کا خیال کہیں اور جائے گا بھی نہیں، اس کا خیال کہیں اور جائے گا بھی نہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ یتفکر فی ذات اللہ و فی صفاتہ، نماز کے دوران اللہ کی ذات اور صفات میں تفکر کرے، تب بھی خیال توجہ دوسری طرف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نہیں جائے۔ یہ وساوس سے بچنے کا طریقہ علماء نے بتایا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ فی معانی ما یقرأ، جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کے معنی میں غور فکر کرے، تو یہ 3 صورتیں ہوں، یتفکر فی الفاظ القرآن یعنی فی ادائہا، حروف کی ادائیگی میں، کہ میں کہیں سین صاد ادھر ادھر تو نہیں کر رہا ہوں،
سمجھے؟ آپ نے صلی علی محمد کے بجائے صلی علی محمد سین کے ساتھ پڑھ لیا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تلوار کھینچو، کھینچ کر کے محمد کی گردن کو اڑا دو، سمجھتا ہے؟ خدا نہ خواستہ سین پڑھ لیا، صلی بجائے صلی کے صلی علی محمد کر لیا، ادھر ادھر ہو گیا نا، تو اس کا معنی یہی ہوگا، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خرافات کی طرف توجہ دیں گے بھی نہیں، لیکن معنی اس کا یہی بنتا ہے صلی علی محمد، سمجھے؟ اور استغفر اللہ کے بجائے اگر آپ نے کہہ دیں استغفر اللہ، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ میری جڑ اور میری بنیاد کو ختم کر دو۔ خود اپنے لیے جو ہے نا، خود اپنے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی تباہی کی دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ آدمی نماز کے اندر، اور پھر ان للہ شؤوناً، اللہ کی مختلف صفات، مختلف حالات ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نبی کو رلاتا ہے اور ہندوؤں کو ہنساتا ہے۔ نبی کو 100 سال ہوتا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا نبی کے 100 سال گزر چکے، اولاد کی نعمت اس کو نہیں ہے، اور ہندوؤں کے درجنوں کے درجن لگے ہوئے تھے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کبھی آدمی مذاق مذاق میں کچھ کہتا ہے، وہ قبول ہو جاتا ہے، کبھی روتا ہے، قبول نہیں ہوتا۔ ان للہ شؤوناً، تو اس وجہ سے کہتے ہیں نماز میں جب آ جاؤ، اگر کوئی سجدے میں، امام صاحب سجدے میں ایک سجدہ پہلے کر چکا ہے اس رکعت کی، دوسرے سجدے میں آپ نیت باندھ کر کے کھڑے نہ رہ کہ وہ امام خود بخود آئے گا، اب ایک سجدے میں کیا کروں گا، ایک سجدے کو کیا کروں گا، لیکن کہتے ہیں کہ آپ جاؤ ضرور اس سجدے میں بھی شریک، اس لیے کہ کبھی اس پوری نماز میں قبولیت کی گھڑی، نماز کا کوئی ایک رکن اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ یہی سجدہ ہو جس میں تم کھڑے رہتے ہو، جاتے بھی نہیں ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب آ جاؤ ہمارے پاس، رکوع میں ہمارے ساتھ، اور سجدے میں تو سجدے میں جاؤ ضرور، ایک سجدہ بھی مل جائے اس میں بھی آپ کھڑے نہ رہیں کہ جیسے کہ پٹھان اور بلوچ ہم لوگ کھڑے رہتے کہ بھائی امام صاحب خود بخود آ جائے گا، نہیں، آپ کو جانا چاہیے اسی ایک سجدے میں، اور ظاہر ہے کہ ایک سجدہ آپ نے کیا۔ بہرحال یہ میں نے عرض کیا کہ وساوس سے بچنے کی ترتیب یہی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، نماز میں کوئی خیال نہ کرو، اپنے خیال میں اللہ کا خیال رکھو، تو اللہ، جب اللہ کا خیال آپ کے خیال کے اندر اللہ کا خیال ہوگا تو اللہ آپ کا خیال کرے یا نہ کرے، اپنے خیال کا ضرور خیال کرے گا۔ یہ وہ بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں ہے۔ یہ دماغ ہے، یہ قوت خیالی ہے، اس قوت خیالی میں اللہ کا خیال لاؤ، بولو، اس قوت خیالی میں کیا کریں گے؟ اللہ کا خیال لائیں گے۔ تو اب جب کہ نماز کے دوران اس آپ کے خیال میں، قوت خیالی میں اللہ کا خیال ہے، تو قیامت کے دن اللہ آپ کا خیال کرے یا نہ کرے، لیکن اپنے خیال کا خیال کرے گا۔ قیامت کے دن آپ کا خیال کرے یا نہ کرے، اپنے خیال کا خیال کرے گا، اور اس کا خیال کہاں ہے؟ اس کا خیال تیرے خیال میں ہے، تو اس لیے تیرا خیال تیرے ساتھ ہے، اس لیے تو جہنم میں جائے گا بھی نہیں۔ ایسے فضول قسم کے لوگ ہیں، قسم خدا کی کروڑوں کی بات تھی۔ ہاں ملنگو، کیا عرض کیا؟ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم گئے گزرے ہیں، ہمارا خیال کرو یا نہ کرو، لیکن ہمارے خیال میں تیرا خیال ہے، تو اپنے خیال کا تو خیال کرو۔ جب آپ اپنے خیال کا خیال کریں گے تو ہمارا خیال خود کریں گے۔ وہ منطقی بدبخت سوائے کئی کیا سے استثناء اور اقترانی کی زندگی بڈھا ہو گیا، سمجھے؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ، آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، کچھ بلا پڑا آیا مسئلہ میں۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تو نالائق ہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہمارے خیال میں آپ کا خیال ہے، ہمارا بدبختوں کا خیال کرو یا نہ کرو، اپنے خیال کا تو خیال کرو۔ اور اس وقت بھی ساتھی اللہ کے خیال کی بات میں کر رہا ہوں، اس وقت وہ اللہ کے خیال کی طرف کوئی خیال نہیں کر رہے، ان کو اپنے پھر بھی کچھ ساتھیوں کو نیند آ رہی، پھر بھی کچھ ساتھیوں کو نیند آ رہی ہے۔ کچھ بلا پڑا نہیں پڑا؟ اے مولانا، یہ 3 صورتیں ہوں گی الفاظ کی حروف کی ادائیگی میں۔ کل ایک نابینا سا قاری آ گیا اور 7 اشرہ کی قراتیں پڑھاتا ہے، وہ ماشاءاللہ نابینا ہے، عصر کی نماز کے بعد آئے مجھ سے ملے، کہنے لگے کہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء، ظاہر ہے کہ مجھے بھی سنا رہا تھا، میں بھی واقعی نالائق ہوں، اس میں تجوید مجوید ہم نے پڑھی نہیں ہے، کہتے اتنے بڑے علماء
اور ایسے فوش غلط قرآن پڑھتے ہیں، ایسے غلط قرآن پڑھتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ یہ کیوں؟ بس میں نے کہا کہ دعا کرو، سمجھے؟ ایک بڑی کوتاہی ہے ہماری، بہت بڑی کوتاہی۔ ہمارے مولانا عبدالستار صاحب یہ بیت السلام والے، بیت السلام کے بانی، تو یہ شاگرد ہے میرے، سمجھے؟ ثالثہ رابعہ سے لے کر کے دورے تک ان کی کتابیں میرے پاس رہی ہے۔ بہت اچھی بات کرتا ہے، کہتا ہے استاد جی لوگوں کو قیاس استثنائی اور اقترانی کی کیا ضرورت ہے؟ عوام تو آپ سے یہ تو نہیں پوچھیں گے قیاس استثنائی یا اقترانی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لوگ آپ سے حلال و حرام کے مسائل، فقہی مسائل پوچھیں گے، لوگ آپ کے درس قرآن کو سنیں گے، لوگ آپ کی قرات کو سنیں گے، سمجھے؟ ہے زین القرآن باصواتکم۔ میں خود اس حدیث کا مقصد سمجھ بھی نہیں رہا تھا۔ قرآن کو خوبصورت بناؤ تم اپنی آواز سے، تو قرآن خوبصورت ہماری آوازوں سے بنے گا؟ قرآن تو خوبصورت ہی خوبصورت ہے، سمجھے؟ تو ابن ابی العز کے پھر میں وہ عقیدۃ الطحاوی کی شرح پڑھ رہا تھا، تو اس پہ حضرت نے لکھا کہ اظہروا زینت القرآن، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے، بڑا پیارا ترجمہ کیا، اظہروا زینت القرآن۔ قرآن میں خوبصورتی تو ہے، لیکن تمہاری آواز ہوگی اور تجوید ہوگی تو قرآن کی خوبصورتی کو تم ظاہر کر سکو گے، ورنہ ہم بلوچ سے اور ان سے پٹھانوں سے ان سے تو نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ کہ یہ مدینے کے اندر بہت سی مسجدوں میں یہ سندھی لوگ امام تھے۔ سندھیوں کی زبان، خاص طور پر بلوچوں کی زبان بہت صاف ہوتی ہے، بہت صاف ہوتی ہے۔ یہ سندھیوں میں بعض لوگ ایسے تھے، یہ آپ کے قاری محمد علی اللہ غری کے رحمت کر دے، اس جیسا اگر آپ قسم بھی اٹھائیں کہ ائمۃ الحرمین اس طرح نہیں پڑھ سکتے جیسے یہ پڑھتا۔ چلے گئے، ایک اللہ کی نعمت، عظیم نعمت۔ مولوی منظور بھی محروم رہا۔ میں بھی گیا، جب انتقال ہو گیا تو دوسرے دن گیا، بس روتا رہا، لوگ بھی مجھے دیکھ رہے تھے کہ ایک نابینا کے لیے کیوں رو رہا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ عظیم نعمت ہم سے چلی گئی۔ اپنے بیٹوں کو بھی میں یہاں سے لے گیا کہ بدبختوں اس نابینا کی جو ہے نا ہاتھ پاؤں چومو اس کے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہمارے رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب جب قاری محمد علی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے جامعہ فاروقیہ میں، فرمایا کہ آپ سمجھیں گے کہ سلیم اللہ حسین مدنی کا شاگرد ہے، یہ ہے سب کچھ، لیکن میں قاری محمد علی کا شاگرد ہوں۔ مدینے کے اندر میں نے اسے سورۃ البینہ، سورۃ البلد، سورۃ الطارق، سورۃ الدار، سورۃ القیامہ سب مجھے یاد ہے۔ فرمایا کہ یہ میں نے ان سے پڑھا ہے، میں نے حروف کی ادائیگی ان سے تصحیح کرائی ہے۔ رئیس المحدثین اور کہاں مفتی رفیع صاحب، تقی صاحب، مفتی نظام الدین، یہ مولوی محمد حنیف گنگوہی جو بہت بڑا شارح ہے کتابوں کی شرح، یہ سب حضرت کے شاگرد ہیں۔ مولانا سلیم، یہ مولانا جمشید صاحب بھی، مولانا جمشید صاحب تو بالکل بوڑھا ہو گئے تھے نا، یہ تبلیغی بالکل بوڑھا، تو یہ آئے دفتر میں تو تبلیغی بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو ابھی تک جوان ہیں۔ مولانا جمشید سے کہا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ حضرت کے شاگرد ہیں؟ کہنے لگے کہ ہاں کچھ کتابیں حضرت سے پڑھی تھی۔ اب یہ تبلیغیوں کا بھی عجیب ایک ذہن ہے، تو آپ حضرت کے شاگرد ہیں، آپ نے حضرت سے پڑھا ہے؟ فرمایا ہاں کچھ کتابیں، ہاں کچھ کتابیں۔ شاگرد جب بڑا ہو جائے تو واہ واہ، وہ بھی استاد کو خاطر میں لائے، تو ایسے تصغیر کے الفاظ کے ساتھ ہاں کچھ کتابیں پڑھی تھی۔ حضرت نے فرمایا بوڑھا ہو کر کے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے مجھ سے 20 کتابیں پڑھی ہے۔ حضرت نے فرمایا شرم نہیں آتی، بوڑھے ہو کر کے تو 20 کتابیں تم نے مجھ سے پڑھی ہے۔ سلیم اللہ کہاں کسی کو چھوڑتا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا یہ 3 صورتیں، الفاظ کے معنی میں تفکر کرے، یا حروف کی ادائیگی میں، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر۔ لا یحدث فیما نفسہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ چلیے گا مولانا۔ حضرت عثمان نے حضرت عمران فرماتے وضو بنائے تو فرمایا کہ لو حدثنکم حدیثا، میں تمہیں ایک حدیث ایسی بیان کر لیتا ہوں، لولا آیت، اگر قرآن پاک میں یہ آیت نہ ہوتی، ما حدثتکموہ، یہ حدیث میں تم سے بیان نہ کرتا۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لا یتوضأ رجل فیحسنہ، کوئی ایسا بندہ نہیں اللہ کا جو وضو کر نہیں پاتا کہ اس سے خوبصورت وضو بنائے آداب اور شرائط کے ساتھ، ویصلی الصلاۃ، اور پھر یہ ہے کہ تحیۃ الوضو پڑھ لے،
کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا مگر الا غفر له ما بینہ و بین الصلاۃ التي حتی یصلیھا، یہاں تک کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے درمیان میں اور اگلی نماز ان کے درمیان میں جتنے گناہ وہ سارے کے سارے ہے کہ معاف ہوں گے۔ اب وہ آیت کون سی ہے خود بتا، قال عروۃ الآیۃ، وہ جو آیت حضرت عثمان نے فرمایا جس سے میں ڈرتا ہوں، اور یہ کہ کتمان علم کی، حدیث میں تو ہمیں احتیاط کرتے ہیں لیکن یہ کہ کتمان علم کی اجازت نہیں، اس لیے میں حدیث آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے، تحویل قبلہ کے بعد ہے، لیکن بات وہی مفسرین کی ہے، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، عموم الفاظ، اس لیے صحابہ کہتے ہیں کتمان علم سے اللہ آپ کو بھلا کرے ہم ڈرتے ہیں۔ حدیث کا سلسلہ بھی بہت مشکل ہے، لیکن حدیث ظاہر ہے کہ سینے میں لے کر کے جا نہیں سکتے، حدیث علم یہ ہے کہ بتاتے ہیں، اس لیے یہ حدیث میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ سمجھتا مولانا؟ آپ کو میں نے بتایا یہی مفسرین لکھتے ہیں اذا ظہرت الفتن والبدع، اذا ظہرت الفتن والبدع فعلی العالم ان یظہر علمہ، جب فتنے اور گمراہیاں ضلالتیں پھیل جائیں عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کر دیں، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اور اگر عالم حق کو چھپائے گا تو پھر درخت اور پتھر جتنے بھی حجر و شجر بھی ہے، سارے جاندار حیوانات سب کے سب اس پر، سارے پہاڑ دریا اس پر لعنت بھیجیں گے۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے فراغت کے بعد اگر لعنتیں اٹھانے کی طاقت آپ کے اندر ہو تو پھر تو لے کے کر لینا، ورنہ یہ کہ حق چھپاؤ نہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ حق چھپاؤ نہیں، حق چھپاؤ نہیں۔ اب طالبان کے ساتھ سب ہو گئے، اللہ کی قسم آپ کے ان کراچی کے اداروں میں طالبان کو جب وہ چلے گئے، جب روس چلا گیا اس کے بعد عبدالرسول سیاف آ گئے، اور وہ صبغت اللہ راشدی، بڑی بڑی داڑیاں تھیں جن کے نیچے پورا افغانستان چھپ سکتا تھا۔ جب یہ لوگ آ گئے اور ملا عمر کی جماعت جب ان کے خلاف 30-40 بندے نکلے کہ یہ ہم آسمان سے یہ ہے کہ بارش سے بھاگے پرنالے کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے، یہ اور بے غیرت لوگ ہیں، بے دین قسم کے، عبدالرسول سیاف اور صبغت اللہ راشدی فلاں یہ جو بڑے بڑے، آج تک بھی آپ دیکھیں گے ان کی تصویریں، ان کے یہ ہے کہ داڑیاں ہمارے اس میں۔ طالبان کے نمائندہ آگے میرے کلاس فیل ہوتے، یہ کندھار کا جو ملا حسن کندھاری رحمۃ اللہ علیہ میرے کلاس فیل ہوتے، مجھ سے عمر میں بڑے تھے، ثالثہ سے لے کر کے خامسہ سادسہ تک ہمارے ساتھ پڑھتے رہے، پھر دور اس نے جامعہ فاروقیہ سے نہیں کیا۔ یہاں جب یہ جگہ میں نے لی تو یہاں بھی اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے بیٹے بھی یہاں کے فارغ ہیں، بیٹے بھی ان کے یہاں سے فارغ ہو گئے، تو ملا حسن رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ 2-3 مرتبہ یہاں آئے، تو ایسے 4 زن ہو کر کے بعد ہو کر کے بیٹھتا تھا۔ لوگ کہتے اتنا بڑا مجاہد گورنر بھی رہا ہے، اس ملا کے سامنے کیسے؟ تو ایک دن یہ کہ ایک بڑے سیٹھ نے اس کو چھیڑا، کہا کہ یہ کیا ہے کہ آپ کی زبان بند ہے؟ کہتے تمہیں معلوم نہیں ہے، میں عمر میں اس سے بڑا ہوں، لیکن یہ ہمیں تکرار کراتے تھے سبق کے دوران، یہ ہمارا استاد ہے، میرے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے استاد ہیں، سمجھے؟ یہ حضرات جب آئے ان کو آپ کے اداروں کے اندر ان کو گھسنے نہیں دیا۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ ہم مدرسوں سے باہر نکل کر کے ہوٹلوں میں ان کے ساتھ ملتے تھے، خدا کی قسم۔ اور سب سے پہلے خدا اس عظیم انسان کو غریق رحمت کر دے، طالبان کا حامی آپ کے پاکستان میں کوئی بھی نہیں تھا، معاف کیجئے گا، کوئی بھی نہیں تھا، سمجھے؟ ان کی حمایت سب سے پہلے ان کے حق میں جلسہ کیا مظفر آباد کالونی میں، فیوچر کالونی میں مفتی نظام الدین نے کی، سمجھ رہی ہوں؟ جبکہ وہ جامع فاروقی چھوڑ کر کے بنوری ٹاؤن چلے گئے تھے، لیکن بنوری ٹاؤن کی بھی پالیسی نہیں تھی، اس نے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ مفتی نظام الدین نے، اور اس میں میں بھی گیا، میری تقریر مفتی صاحب سے پہلے تھی اور آخری تقریر مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ، لیکن جب اللہ نے یہ سیاف میاف یہ سارے کے سارے جب چلے گئے، ملا عمر آ گئے، ماشاءاللہ ہمارے مولوی ایسے جلدی پہنچے، الم نکم معکم، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ الم نکم معکم،
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. اگر فتح ایسے پہنچے پھر ایک مولوی صاحب جو سخت مخالف ہو رئیس المجاہدین بھی بن جب ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے اللہ کے عجیب عجیب مناظر ہمیں دیکھنے میں آتے تھے. سمجھتے ہیں پتر تم تو وہ سارے کے سارے ہوئی. ابھی ہمارے ساتھی بتا رہے کہ طالبان کے ان سے ذمہ داروں سے ملے, انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایک مولوی پر ہماری نگاہ ہے, ہم ہے عالم ہے سب کا احترام کرتے ہیں سمجھے, لیکن ایک ایک مولوی پر ہماری نگاہ ہے, ایک ایک مولوی کو ہم جانتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا نام بھی اللہ منصر المجاہدین کہہ کر کے دعا بھی لوگ نہیں کرتے, ڈرتے تھے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں, دعا بھی نہیں کرتے, کہتے ہیں ایک ملنگ آدمی ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں. مولانا آپ بھی روئیں گے میں بھی روؤں گا. ابھی کچھ ساتھی حج سے آئے, انہوں نے کہا کہ طالبان کے وزیر وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ کیوں نہیں آئے حج پہ, وہ کیوں نہیں آئے حج پہ. تو ایک بہت بڑے وزیر نے, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے کہا اللہ کی قسم ابھی آپ لوگوں سے کراچی والوں سے ملا ہوں, ابھی طواف سے فارغ ہو چکا ہوں, یہ طواف میں نے مولوی منظور کے لیے کیا. اس سے بڑھ کر کے اس نالائق کو کیا چاہیے سمجھے. اس کا واٹس اپ بھی ہے, اگر آپ کو اعتماد نہ ہو تو آپ اس سے بات کر سکتے, بہت بڑے آدمی ہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں, مولوی منظور کو چاہیے کیا ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم ابھی آپ سے جو ملا ہوں, ابھی طواف ختم ہوا ہے, میں نے اس کے لیے مستقل طواف کیے, اس کے لیے طواف بھی کرتا ہوں, دعا بھی کرتا رہتا ہوں. حق چھپاؤ نہیں مولوی صاحب, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں, حق چھپاؤ نہیں. اس پاکستان میں لوگ اتنا بخدا مجھے نہیں جانتے, انڈیا والے اتنی قدر کرتے ہیں. ایرانی ساتھیوں سے پتہ کرو, ایرانی میری مائیں اور بہنیں بوڑھے میرے لیے مرتے ہیں, سنی لوگ, آپ ان سے پتہ کر سکتے. یہی حال ہے افغانستان میں. یہ کیا ہے, جو کچھ ہم سے بن پاتا وہ کرتے ہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ جو کچھ ہم سے بن پاتا ہے وہ کرتے ہیں, بس چھپایا مپایا کچھ بھی نہیں, دبا کر کے رکھ دیتے ہیں سمجھے. اور بعض ساتھی کہتے بھی ہیں کہ آپ کے مدرسے کی تعمیر بھی خوب کریں گے, آپ کچھ نہ کہیں, کیا کر سکتے ہیں سمجھے, تعمیر کو کرنا کیا ہے. چلیے پتر, ہاں باب الاستنثار فی الوضو, وضو کے اندر یہ ہے کہ ناک کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جھاڑنا, اور یہ مزمزہ اور استنشاق, استنشاق اور استنشاق, مزمزہ اور استنشاق. ترمذی کے اندر اختلاف آپ نے پڑھا ہے کہ ہمارے ہاں وضو میں یہ سنت ہے اور اللہ کو بھلا کر غسل کے اندر واجب ہے. امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے وضو اور اسی طرح غسل دونوں میں سنت ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دونوں کے اندر یہ ہے کہ یہ واجب ہے. سمجھ شریف میں اختلاف آپ نے پڑھا ہے. بہرحال یہاں پر استنثار کی جواز اور اس کی سنیت کو ثابت کر رہا ہے یا وجوب کو ثابت کر رہا ہے. امام احمد کے ہاں ہوگا, سارے مسائل گزرے. ذکروا عثمان و عبداللہ بن زید و ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن زهري قال اخبرني ابو ادریس انه سمع ابا هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضا, جو وضو بنا فليستنثر, تو یہ کہ ناک کو جھاڑے, ناک کو صاف کرے. الاستنثار يستلزم الاستنشاق, استنشاق ہو گئے. یہ امام احمد کے ہاں وجوب کے لیے, ہمارے ہاں اللہ کا بھلا کر وضو میں سنیت ہے, اور قرآن کے اندر فطہروا چونکہ آیا ہے اس لیے غسل کے اندر واجب. ومن استجمر فلیوتر, اور جو ڈھیلے استعمال کرے فلیوتر, تو طاق عدد اختیار کرے.